گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جہاں تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جہاں تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ احباب زیباکار، میں آج اس شخصیت کے مرکز اور منبر پہ کھڑا ہوں کہ جس کے منبر پہ کھڑے ہو کر امام کعبہ ڈاکٹر محمد بن صالح آل طالب حافظہ اللہ تعالی وہ کھڑے ہونا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میری مراد سلام محمد الرسول اللہ کے غلام تجھے سلام، سلام امی عائشہ کے بیٹے تجھے سلام، سلام امیر معاویہ کے سپوت تجھے سلام، سلام خالد بن ولید کے سپاہی تجھے سلام، سلام نذیر حسین محدث دہلوی کے فرزند تجھے سلام، سلام ثناء اللہ عمر سری کے فرزند تجھے سلام، سلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید تجھے سلام۔ اس نے کہا لوگوں سن لو، اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے، اہل حدیث وہ قوت اور وہ طاقت ہے کہ اگر اسے احساس ذوق پیدا ہو جائے، خدا کی قسم کائنات کے اندر بسنے والے سارے انسان مل کر بھی اہل حدیث کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ میاں نصر اللہ خان رحمہ اللہ نے کہا تھا، احسان الہی ظہیر سیاست کے اندر میں تجھے اپنا بیٹا مانتا ہوں۔ اس نے جب خطابت کے اندر قدم رکھا، مسجد نبوی کے اندر ایک درس دیا، ڈاکٹر مصطفیٰ سوائی جس کو عالم عرب کا سب سے بڑا خطیب سمجھا جاتا تھا، اس نے کندھا پکڑ کے کہا تھا، احسان الہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو پاکستانی ہے۔ کہا ہاں ہاں میں پاکستانی ہوں۔ کہا پاکستانی ایسے ہی قابل ذوق ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر مصطفیٰ سوائی نے جو الفاظ کہے رقم ہو گئے۔ کہا احسان الہی عالم عرب مجھے سب سے بڑا خطیب ہے، لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ سوائی کہتا ہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سوائی نہیں بلکہ احسان الہی ظہیر عرب و عجم کا سب سے بڑا خطیب ہے۔ وہ جب اٹھا اس نے خطابت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سیاست میں تھوڑے ہی وقت میں بہت آگے نکل گیا۔ جب وہ کتابت کے میدان میں نکلا، اس نے البابیہ کو لکھا، البہائیہ کو لکھا، اس نے مرزائیت کو لکھا، اس نے اشیاء و سنہ کو لکھا، اس نے البریلویہ کو لکھا۔ 25 کتابیں لکھ کر اس نے چیلنج کر دیا، جاؤ قیامت تک سب کو چیلنج ہے، کوئی مائی کلال احسان الہی ظہیر کی کتابوں کا رد نہیں کر سکتا۔ اور پھر مجھے وہ منظر بھی یاد ہے، آج بھی جب پڑھا جائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ 23 مارچ 1987 وہ جب میرے گلشن کو اجاڑا گیا تھا، جب احسان الہی ظہیر کو ہم سے چھین لیا گیا تھا، جب حبیب الرحمن کے چہرے کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کے جسم کی بوٹیاں ہو گئی تھی، آج بھی وہ جب پڑھے تو منظر سامنے آ جاتا ہے۔ یوں کر کے دھماکہ ہوا، 10 فٹ اونچی علامہ شہید کی کرسی گئی، پھر نیچے گری۔ واہ کائے تجھے شہید ہوتے بھی خیال آیا تو کس کا آیا؟ لکھا ابو بکر قدوسی نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ جب کرسی علامہ شہید کی گری، زخمی حالت میں علامہ شہید فرمانے لگے، مجھے چھوڑو باقی لوگوں کا دیکھو کیا حال ہے۔ جب نیو ہسپتال میں داخل کیا گیا، ڈاکٹر اکرام اس وقت انچارج تھے، کہا علامہ شہید کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا، بم کے ذرات کی وجہ سے زہر سارے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ لوگوں کی ایک لمبی قطار میو ہاسپٹل کے گیٹ کے اوپر موجود تھی، تاریخ میں لکھا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر جب علامہ شہید کی ٹانگ کاٹنے کے بارے میں اعلان ہوا، اللہ کی قسم لوگ گیٹ کے اوپر قطار بنائے موجود تھے، ہر شخص کہہ رہا تھا ہماری ٹانگ کاٹ کے علامہ شہید کو لگا دی جائے۔ لوگوں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔
جاتے ہوئے بھی وہ مجھے تجھے ایک سبق دے کے گیا تھا. اس نے کہا تھا لوگوں لڑنا ہے حق کے لیے. تم لاکھ ہو تب بھی لڑو, تم ہزار ہو تب بھی لڑو, تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو تب بھی لڑو. اگر تم ایک بھی رہ جاؤ تو لڑ. مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑ. اگر تیرے ہاتھ میں اسلحہ ہے تو بھی لڑ. اگر تو خالی ہاتھ ہے تو بھی لڑ. کس لیے لڑ؟ ملک میں دہشت گردی کے لیے نہیں کہا تھا. اس نے کس لیے لڑنے کا کہا تھا؟ اس نے نہتے لوگوں پہ تلوار اٹھانے کا نہیں کہا تھا. اس نے کس لیے کہا تھا؟ لوگوں کو مارنے کو نہیں کہا تھا. کہا تھا لوگوں لڑنا ہے رب کے قرآن کے لیے, محمد الرسول اللہ کے فرمان کے لیے. اور پھر وہ اسی راہ میں لڑ گیا. اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. نہ سوچا کہ جس کو اتنی محنتیں کر کر کے, اپنی راتیں کھپا کھپا کر کے جس گلشن کو آباد کیا تھا وہ میرے بعد ویران ہو جائے گا. اس نے نہیں سوچا کہ میرے بعد 15 سال کا میرا بیٹا ابتسام ہے, اس کا کیا ہوگا. اس نے نہیں سوچا تھا کہ 5 سال کی بیٹی بھی ہے, وہ بابا کہہ کے کس کو پکارے گی. اس نے نہیں سوچا تھا. وہ لڑ گیا, جہاں سے گزر گیا رب کے قرآن کے لیے, محمد کے فرمان کے لیے, تیرے میرے سر کو فخر سے بلند کرنے کے لیے. اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے, آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے. سلام سلام احسان الہی ظہیر تجھے سلام. سلام حبیب الرحمن یزدانی تجھے سلام. سلام عبد الخالق قدوسی شہید تجھے سلام. سلام محمد خان نجیب تجھے سلام رحمہ اللہ تعالی. وما علی الا البلاغ.